کل قیامت کے دن کچھ لوگ تو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا ان کے گناہوں کا عذاب دینے کے لیے۔ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو کافر ان جہنمی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں ہماری مخالفت کی، ایمان پر رہے، اسلام لے آئے، لیکن عذاب میں تو تم بھی اور ہم بھی برابر ہیں، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ تو اس پر اللہ رب العزت ان کا جب عذاب کا معاملہ جو پیریڈ ان کی گناہ کی وجہ سے ہوا تھا وہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت انہیں جہنم سے نکالے گا اور غسل دلوائے گا جنت کے پانی سے، اور پھر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ ایک گنہگار مسلمان بھی اپنے حصے کا عذاب پا کر جنتی ہو گیا ہے تو اس وقت یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کہ اگرچہ یہ بندہ گنہگار تھا لیکن اسلام پر قائم تھا تو بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا، تو کاش ہم بھی اسلام لے آتے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور سوچئے اس بارے میں بھی کہ طویل طویل خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ انسان میں بے یقینی کو اور توکل کی کمی کو پیدا کرتی ہیں اور بے یقینی کو پیدا کرتی ہیں، لمبی لمبی خواہش۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ تھوڑا جو تمہیں اللہ سے جوڑے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو کھانے پینے کو مل رہا ہوتا جو قرآن نے کہا نا یأکلوا یتمتعوا، مزے اڑانے دیں تو پھر اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ تو زندگی میں بعض اوقات اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ گئی، آپ کو ٹینشن آ گئی، تو بزرگوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے یا یہ مصیبت ہے؟ تو کہا اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی سورۃ الحجر کا آغاز ہے، اور سورۃ الحجر جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوعات ہیں اور 99 آیات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 80 سے 84 یعنی 80 سے 84 تک حجر کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام حجر ہے۔ مدینے سے شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، اس علاقے کو حجر کہتے تھے۔ اسی علاقے کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ ان آیات میں قوم سمود کا اور اس علاقے کا ذکر ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے۔ کن حالات میں نازل ہوئی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے مضمون کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ سورہ ابراہیم کی طرح اس دور میں نازل ہوئی یہ سورت، جس دور کے اندر حضور علیہ السلام دعوت دے چکے ہیں اور اتمام حجت ہونے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اہل مکہ کو پہنچا چکے ہیں، لیکن اہل مکہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آیت کا میں آغاز کرتا ہوں۔ فرمایا الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں، اللہ اس کی میننگ جانتا ہے، یہ اللہ کی بتائی سے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اور یہ عظیم کتاب کی آیات ہیں، وہ قرآن مبین، اور یہ روشن اور واضح قرآن ہے۔ اب یہاں سے ایک لائن تو 13ویں سپارے کی آخری لائن کے طور پر ہم نے شامل کی۔ سورت جو ہے وہ بالکل 13ویں سپارے کی لاسٹ لائن ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سورت کی جو دوسری آیت ہے وہاں سے 14واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور بسا اوقات کبھی کافر چاہیں گے، جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔
اب یہ کافر کب چاہیں گے، اس کے بارے میں احادیث طیبہ مفسرین نے نقل کی ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ تو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا ان کے گناہوں کا عذاب دینے کے لیے۔ جب وہ جہنم میں ہوں گے تو کافر ان جہنمی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم نے دنیا میں ہماری مخالفت کی، ایمان پر رہے، اسلام لے آئے، لیکن عذاب میں تو تم بھی اور ہم بھی برابر ہیں، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ تو اس پر اللہ رب العزت ان کا جب عذاب کا معاملہ جو پیریڈ ان کی گناہ کی وجہ سے ہوا تھا وہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت انہیں جہنم سے نکالے گا اور غسل دلوائے گا جنت کے پانی سے، اور پھر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ ایک گنہگار مسلمان بھی اپنے حصے کا عذاب پا کر جنتی ہو گیا ہے تو اس وقت یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے کہ اگرچہ یہ بندہ گنہگار تھا لیکن اسلام پر قائم تھا تو بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا، تو کاش ہم بھی اسلام لے آتے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ اور اس کی کئی مننگ کی گئی ہے کہ موت کا وقت جب آتا ہے اور کافر جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کاش میں اسلام لے آتا۔ یا اس کا تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمانوں نے غزوات شروع کیے، شریعہ شروع کی اور مسلمان جیتنے لگے اور مال غنیمت ڈھیر سارا آنے لگا تو کچھ کافر اس وقت تمنا کرتے مال غنیمت کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے تو یہ مال ہمیں بھی ملتا، لیکن زیادہ تر روایتیں وہی ہیں جو پہلے قول پر میں نے بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو، جو جہنمیوں میں مسلمان ہوں گے انہیں نکال کر جنت دی جائے گی تو کافر حسرت کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں جس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سورت مکے کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے۔ جب حضور نے بات پہنچا دی اور دلیل دے دی اس کے بعد بھی یہ لوگ جھٹلا رہے تھے تو اللہ نے کہا ذرہم، اے میرے محبوب انہیں چھوڑ دیجیے، انہیں اب نظر انداز کیجیے، ذرہم انہیں چھوڑ دیجیے، یأکلوا ویتمتعوا، تاکہ یہ کھائیں اور یہاں اس دنیا کی زندگی میں لطف اٹھائیں، مزے کریں، ویلہہم العمل، اور ان کی خواہشیں انہیں غافل کیے رکھیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی اگر یہ بات نہیں مان رہے تو کھانے پینے دیں، کتنی دن کی زندگی ہے؟ اگر انہیں اپنے مال و دولت پہ، اپنے منصب پر فخر و تکبر ہے اور یہ بات کو نہیں سمجھ رہے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یأکلوا ویتمتعوا، یہ کھائیں اور پئیں، ویلہہم العمل، اور عمل مانے ایک تو عین والا عمل ہوتا ہے، یہ الف والا عمل ہے، عمل کا معنی خواہش، اور یلہہم الکمال غافل کر دینا، اور ان کی خواہشیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے غافل کیے رکھیں۔ ایک حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور سوچئے اس بارے میں بھی کہ طویل طویل خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ انسان میں بے یقینی کو اور توکل کی کمی کو پیدا کرتی ہیں اور بے یقینی کو پیدا کرتی ہیں، لمبی لمبی خواہشیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ تھوڑا جو تمہیں اللہ سے جوڑے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اللہ سے غافل کر دے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو کھانے پینے کو مل رہا ہوتا جو قرآن نے کہا نا یأکلوا یتمتعوا، مزے اڑانے دیں ان کو، تو پھر اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ تو زندگی میں بعض اوقات اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ گئی، آپ کو ٹینشن آ گئی، تو بزرگوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے یا یہ مصیبت ہے؟ تو کہا اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آزمائش، جو مشکل تمہیں اللہ سے قریب کر دے، سمجھو وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ وہ آزمائش ڈال کر تمہیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں خدا کی بارگاہ سے دور لے جائے تو سمجھو وہ تم پر عذاب ہے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ انہیں کھانے پینے دیں، تو اس لیے کہ اب جب وافر مقدار میں ان کے پاس مال و دولت موجود تھا تو انہیں پیغمبر کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور
دیگر جو قرآن کے احکامات تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے فسوف یعلمون، ان قریب یہ دنیا کی فانی زندگی گزار کر جب موت آئے گی یہ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور جب اللہ نے کہا فسوف یعلمون یہ جان لیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوا کب جان لیں گے، کب عذاب آئے گا، کب ان کی پکڑ ہوگی؟ یہ ایسے ہی مستاتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے؟ فسوف یعلمون کب جان لیں گے؟ تو اللہ نے کہا وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک معلوم لکھا ہوا وقت ہے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، یہ اللہ کے پروٹوکولز ہیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ایک مقرر وقت کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا. اب اللہ کے مقرر کردہ وقت میں رحمانیت اور اس کی رحیمیت جو ہے وہ پوشیدہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس وقت سے پہلے بھی کوئی توبہ کر لے، کوئی راہ راست پر آ جائے، ہم کتنا ہی بڑا دشمن اسلام ہو، دشمن خدا ہو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کو مقرر کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ تو یہ چاہے کہ جو جیسے ہی کفر کرے ویسے ہی عذاب آ جائے، لیکن اللہ کا یہ قانون قدرت ہے. قرآن کہتا ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اور کوئی امت سبقت نہیں کر سکتی اجلہا وما یستأخرون، نہ دیر کر سکتی ہے نہ جلدی کر سکتی ہے. یعنی جس امت کا جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اسی ٹائم اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور کہا ان کافروں نے اے وہ شخص جس پر ذکر کو نازل کیا گیا ہے. اب یہ تنزیہ کہہ رہے تھے، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہوتی ہے، ذکر سے مراد قول بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا لفظ قرآن نے توریت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، انجیل کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ان کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تم ہمارے نزدیک مجنون ہو. یعنی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دین کی دعوت دینے پر مجنون کہا، العیاذ باللہ تعالی. اور پھر کہنے لگے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور اگر یہ ذکر فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے، وہی جو ہے وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، تو کیوں نہیں لے کر آتے ہمارے پاس ان فرشتوں کو، ان کنت صادقین، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اب سوال حضور سے کیا تھا انہوں نے تو اللہ نے اس کا جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ ملائکہ کو نازل نہیں کرتا مگر حق کے ساتھ. وما كانوا اذا منذرین، اور جب اللہ ملائکہ کو نازل کر دیتا ہے تو پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے. تم ڈیمانڈ کر رہے ہو فرشتوں کو بلانے کی، جب فرشتے اترتے ہیں اللہ کے تو پھر عذاب پلٹتا نہیں ہے، جیسے قوم لوط کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ آ گئے تو اب واپس لوٹ کر وہ چھوڑ کر کسی کو نہیں جاتے، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر آ چکا ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو مکمل کر کے ہی جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وما كانوا اذا منذرین، اور مہلت نہیں دیے جائیں گے. اور جس ذکر پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ اس ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آج کے درس کی آخری آیت اور بہت مشہور آیت اور قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بہت اہم آیت. اللہ نے کہا کہ تم اس ذکر پر اعتراض کرتے ہو، انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس سے پہلے توریت بھی ذکر ہے،
قرآن کو اللہ نے توریت کے بارے میں بھی کہا نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے توریت نازل کی، تو اللہ نے توریت نازل کی، اللہ نے انجیل نازل کی، لیکن وہ شریعتیں جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتیں ایک مخصوص پیریڈ کے لیے تھی، تو اس میں تحریفات ہو گئیں، اس میں بدلاؤ آ گیا۔ لیکن چونکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ قیامت تک کے لیے تھی، تو اللہ نے اس آخری ذکر کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، جو تمام کائنات کے لیے نمونہ حیات تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی اس کی؟ پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے۔ کل میں نے درس میں بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جامع القرآن کون ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ کس طرح حفاظ اللہ نے دنیا میں پھیلا دیے۔ آج مسلمانوں کے بچے جہاں جہاں خطوں میں چلے جائیے، مسلمانوں کا بچہ حافظ ہے، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم مصلی پر موجود ہے اور وہ غلطی کر دے، اور وہ 7-8 سال کا بچہ اگر حافظ ہو اس سپارے کا، تو پیچھے سے لقمہ دے کر کہتا ہے ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ یعنی کہ اب صرف کتاب پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہم، بلکہ اللہ نے اس کا ایسا بلاک چین اللہ نے بنایا ہے کہ یہ سینہ وسینہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اور یہ وہ روایت ہے جو تواتر کے ساتھ ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر اختلاف نہ ہوتے ہوں سوائے قرآن کے، کیونکہ کتاب کی جو ایج ہوتی ہے اور کسی بھی ریسرچ کی جو ایج ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 سال ہوتی ہے۔ آپ کوئی تحقیق پیش کریں، آپ کوئی دعویٰ پیش کریں، 50 سال کے اندر یا تو وہ ریسرچ ریجیکٹ کر دی جائے گی، یا اس کا توڑ پیش کر دیا جائے گا، یا 50 سال کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو اس پر تنقید لکھ دیں گے، جو کہیں گے بھائی اس کتاب کے رائٹر میں یہ خامیاں تھیں، اس کتاب میں یہاں اس نے غلط لکھا۔ لیکن قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ 1400 سال بعد بھی آج بھی ایک نقطے کا کوئی اس میں فالٹ نہیں نکال سکتا، اس میں کوئی معنی کا فالٹ نہیں نکال سکتا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اسلام کے منکر ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، انہوں نے کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو یاد کرنے، اس کتاب کو پھیلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ قرآن تمہیں کیسے پتا اللہ کی کتاب ہے، جس طرح ایتھسٹ کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن آپ نے مارکیٹ سے خریدا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور کے زمانے والا ہے؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں۔ تواتر کے ساتھ، جیسے کھانا منہ سے ہی کھایا جائے گا، یہ تواتر ہے انسانوں کا۔ حالانکہ غذا تو آپ ناک کی نالی سے بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن سارا نظام کھانے کا منہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک تو فطرت انسانی ہے، اور ایک اتنا زیادہ تواتر ہے لوگوں کا یہ عمل کرنے کا کہ اس کے اندر ڈائلاگ کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن کو روایت کرنے والے کوئی 50 یا 60 یا 70 یا 80 لوگ نہیں تھے، بلکہ جب سے قرآن نازل ہوا اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے سارے لوگ ہیں کہ جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ فلاں ہے، یہ سورہ فلاں ہے، یہ 30 پارے ہیں، تو یہ اتنے لوگ ہر دور میں رہے، ہر سال میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 10ویں ہجری میں، اور اس وقت چل رہی ہے 1443، تو ایچ ایئر نکالیں گے نا، ہر سال، تو ہر سال میں آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو گواہی دینے والے ہیں یہ قرآن۔ یعنی ایسی جو چین، ایسی بلاک چین کہ جس میں اتنا تسلسل ہو کہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں ان 1443 سال کے سالوں کے دنوں کو، تو ہر دن اس کتاب کے بارے میں لاکھوں دنیا کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اس کی پہلی صورت یہاں ہے، اس کی دوسری صورت یہاں ہے۔ تو اتنے بڑے لوگ، اتنے سارے لوگ، اتنے کثیر لوگ کا کسی بات پر جمع ہونا، اس چیز کو کہتے ہیں تواتر۔ تو قرآن کا یہ جو تواتر ہے 1400 سالوں کا، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس قرآن میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔
پھر اللہ نے اتنے سارے حفاظ پیدا کر دیے کہ اللہ نہ کرے اگر قرآن کی ساری کاپیز کو بھی ختم کر دیا جائے تو پھر بھی دنیا میں اتنے حافظ قرآن موجود ہیں کہ کوئی اگر زبر کی جگہ زیر پڑھ دے گا تو اس کی غلطی بتانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں دنیا میں موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حافظ قرآن ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کیا ہے؟ آخری ایج تک اسے یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں بڑا شوق اور ذوق ہوتا ہے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا۔ حافظ بنانا چاہیے، لیکن اس دور میں ہم بہت ساری تقاریب میں جاتے ہیں، بچے حافظ بن جاتے ہیں، حافظ بن گئے، تقریب ہو گئی اور معاملہ ختم۔ اب بچہ سال 2 سال 3 سال بعد قرآن بھول گیا، اب سب اس کو حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ حافظ صاحب کو قرآن یاد رہی، یعنی کہ اگر انہیں کھڑے کر کے کہیں یاسین شریف کا بھی کہہ دیا جائے تو قرآن اتنا بھول چکے ہیں کہ یاسین بھی یاد نہیں ہے۔ تو قرآن کو یاد کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے، پھر آخری عمر تک یاد رکھنا اس کو ایک الگ ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو حافظ قرآن بعمل ہوا تو کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، اور حافظ قرآن کے جو پیرنٹس ہوں گے وہ محشر کے دن ان تاجوں سے پہچانے جائیں گے۔ لیکن وہ کون حافظ ہوں گے؟ جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا۔ حافظ قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کی چیزوں پر عمل بھی کیا، اسے یاد بھی رکھا۔ تو اگر آپ کے بچے حافظ بن جائیں تو سب سے بہتر تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن تراویح میں پڑھا دیا جائے۔ ایک مہینہ ایک ہی ملتا ہے جس کے اندر حافظ قرآن اس کو ریپیٹ کر لیتا ہے، لیکن یقیناً مسجدیں لمیٹڈ ہیں، حفاظ الحمدللہ زیادہ ہیں۔ اور بعض اوقات بچہ حافظ بننے کے بعد ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، تو جاب کے معاملات ہیں اور اس تراویح وغیرہ کے معاملات نہیں کر پاتا، تو کم از کم ہر حافظ قرآن یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے روزانہ یا تو پاؤ سپارہ یا آدھا سپارہ یا پورا سپارہ، جتنا وقت اسے ملے اس کو وہ ریپیٹ کرتا جائے، اس کو پڑھتا جائے، تاکہ اس کا قرآن ہمیشہ محفوظ رہے، کم از کم پاؤ سپارہ۔ اور وہ بڑا آسان ہے طریقہ حافظ کے لیے پڑھنے کا کہ گاڑی میں بیٹھے اور کہیں جا رہا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر، تو اس سے کتنا دیر لگنی ہے ایک سپارہ پڑھنے میں؟ 20 سے 25 منٹ اگر ٹھہر کے ہی پڑھتا ہے تو سپارہ ہو جائے گا۔ تو روزانہ ہر حافظ کو چاہیے کہ اپنے ذمے لگا لے کہ اس کو قرآن کس طرح یاد رکھنا ہے، اور یہ عادت اس کی تب بنے گی جب آپ اس پر، جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں یا جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی عادت اور ہیبٹ بنائیں گے، اور وہ حافظ بننے کے بعد بھی ان پر توجہ رکھیں گے۔ بیٹا حفظ تو کر لیا ہے لیکن اب اسے یاد بھی رکھنا، روزانہ کم از کم پاؤ سپارہ تلاوت کیجیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو بیان کرنے والا اور قرآن کے ذریعے سے سینے کو منور کرنے والا بنائے، اور قرآن کو ہماری دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا اور ہماری ترقیوں کا اسے ضامن بنائے، اور اس کے نور سے ہماری قبروں کو منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، واحفظنا بما حفظت به الذکر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔